السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال خیلجی، آپ دیکھ رہی ہے خیلجی ٹی وی۔ دوستو اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور سیلاب نے پاکستان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا اور بہت سی تباہی مچا دی۔ دوستو اس سیلاب میں بہت سی لوگوں کی جان بھی چلی گئی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 10 ایسی خطرناک ترین سیلاب آئی تھی جنہوں نے پوری دنیا کو ہی ختم کر دی تھی؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو تاریخ کی 10 بدترین سیلاب کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے تباہی مچا دی تھی۔ تو شروع کرتی ہے اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، شمالی سمندری سیلاب، نیدرلینڈ۔ دوستو نیدرلینڈ سیلاب کی سب سے زیادہ متاثرین میں سے ایک ہے۔ یہ ملک دریائے رائن، شیلڈٹ اور میوز دریا کے راستوں سے بنتا ہے۔ شمالی سمندر کا سیلاب جون 1212 عیسوی میں شروع ہوا اور 6 ماہ سے زائد عرصے کے بعد ختم ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے تقریباً 60,000 جانیں لی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ اس نے املاک اور انفراسٹرکچر کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ نیدرلینڈ کو شمالی سمندری سیلاب سے نکلنے میں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ نمبر 9، سینٹ لوشیا کا سیلاب، نیدرلینڈ، 1287۔ دوستو 12 دسمبر 1287 عیسوی کو سینٹ لوشیا کی سیلاب میں نیدرلینڈ اور شمالی جرمنی میں 50,000 سے 80,000 کے درمیان لوگ مارے گئے۔ بڑی سیلاب سے پہلے نیدرلینڈ کی کسی بھی جھیل میں تقریباً پانی نہیں تھا۔ یہ سیلاب موسمی بہار کی اونچی لہر، آندھی کی طوفان اور کم دباؤ کی امتزاج سے شروع ہوا تھا۔ اس نے کئی گاؤں اور چھوٹے قصبوں کو تباہ کر دیا۔ سینٹ لوشیا کی سیلاب نے نیدرلینڈ کی تاریخ ہی بدل لی۔ اس نے سمندر اور ایمسٹرڈیم کے گاؤں کے درمیان کے تمام گاؤں کو تباہ کر دیا۔ سیلاب کی تمنی تک ایمسٹرڈیم کا اندرونی گاؤں ایک ساحلی شہر بن چکا تھا۔ نمبر 8، جیانگسو انہوئی سیلاب یا یانگسی ندی کا سیلاب، چین، 1911۔ دوستو یانگسی کرۂ ارض کا تیسرا سب سے لمبا دریا ہے اور کسی ملک کے اندر مکمل طور پر بہنے والا سب سے طویل ہے۔ 3,917 میل لمبا دریا چین میں نقل و حمل و آبپاشی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ 1911 عیسوی میں جیانگسو کا سیلاب اس وقت آیا جب یانگسی اور ہوائی ندیوں میں ایک ہی وقت میں سیلاب آنا شروع ہوا۔ اس نے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی جانیں لے لی اور تقریباً 3,75,000 لوگوں کو بے گھر کر دیا اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔ نمبر 7، ریڈ ریور ڈیلٹا سیلاب۔ دوستو شمالی ویتنام، 1971 عیسوی میں یہ سیلاب آیا تھا۔ تو دریائے ریڈ ڈیلٹا کی سیلاب کو اتنی بین الاقوامی توجہ حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی کہ وہ مستحق تھی، کیونکہ اس پر ویتنام کی جنگ کا سایہ پڑ گیا تھا۔ اس نے 1 لاکھ سے زیادہ جانیں لی۔ زیادہ تر بنوئی شہر میں ویتنام کو تباہی سے نکلنے میں کئی سال لگے، بنیادی طور پر اس وجہ سے کہ جنگ زدہ ملک میں حکومت اور عوام پہلے ہی شدید مشکلات سے دوچار تھی، اور پھر یہ سیلاب آیا جس نے اس ملک میں تباہی مچا دی۔ نمبر 6، سینٹ فیلکس سیلاب، نیدرلینڈ، 1530۔ دوستو اس سیلاب کا نام سینٹ فیلکس اس لیے پڑا ہے کیونکہ یہ سینٹ فیلکس کے نام کے دن آیا تھا۔ اس نے 1 درجن سے زیادہ دیہات اور کئی قصبوں کا صفایا کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیلاب میں 1,20,000 لوگ مارے گئے اور 100 ملین یورو سے زیادہ کی املاک کی تباہی ہو گئی۔ اس سیلاب کی وجہ سے 5 نومبر 1530 عیسوی تاریخ میں ایبل ہفتہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ یورپی تاریخ کا اب تک کا سب سے مہلک سیلاب ہے۔ نمبر 5، یانگسی ندی کا سیلاب، چین، 1935۔ دوستو 1935 کی یانگسی دریا کی سیلاب نے 1,45,000 سے زیادہ افراد کو ہلاک اور لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ یہ سیلاب اپنے ساتھ بڑی پیمانے پر قحط اور مہلک بیماریوں کو لے کر آیا، جس کی وجہ سے تپ، ملیریا اور ڈرمیٹائٹس پوری دریا کی وادی میں پھیل گئی تھی۔ یانگسی دریا اکثر موسمی سیلاب کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن زیادہ تر وقت یہ جان لیوا نہیں ہوتا۔ 1931 عیسوی کا سیلاب لوگوں کی ذہنوں میں ابھی بھی تازہ تھا، جب 1935 عیسوی کی سیلاب نے وہ سب کچھ برباد کر دیا جو انہوں نے 1931 کی سیلاب کے بعد سے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ نمبر 4، ٹائفون نینا، بنقیاؤ ڈیم کی ناکامی، چین۔ دوستو دریائے رو پر بنقیاؤ ڈیم 8 اگست 1975 عیسوی کو ٹائفون نینا کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ ابتدائی سیلاب نے پوری طور پر 86,000 سے زیادہ افراد کی جان لے لی۔ اس کے علاوہ مزید 1,45,000 افراد بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ ٹائفون نینا نے صرف 24 گھنٹوں میں 1 سال سے زیادہ بارشیں کی۔
جس کی پیشنگوئی کرنے والی موسمیاتی ماہرین ناکام رہی۔ بنقیاؤ ڈیم کی ٹوٹنے کی وجہ سے آس پاس کی بہت سی دوسری چھوٹی ڈیم بھی ناکام ہو گئی۔ نمبر 3، پیلی دریا کا سیلاب، چین 1938 عیسوی۔ 1938 عیسوی میں دریائے زرد کی سیلاب سے چین میں ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ افراد ہلاک ہوئی۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ سیلاب مصنوعی طور پر چینی قوم پرست حکومت نے دوسری چین جاپان جنگ کے دوران بنایا تھا۔ جاپانی افواج آگے بڑھ رہی تھی اور چینی حکومت کو انہیں روکنے کی ضرورت تھی، لہذا انہوں نے دریائے زرد کے کنارے کو تباہ کر دیا، جس سے پانی کو مختلف صوبوں میں آزادانہ طور پر بہنے دیا گیا۔ بدقسمتی سے چینیوں کے لیے جاپانی افواج سیلاب کی حد سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سیلاب کے تقریباً تمام متاثرین چینی شہری ہی تھی۔ چینی حکومت نے سیلاب میں اپنے ملوث ہونے سے انکار کیا تھا، جب تک کہ جاپان نے 1945 عیسوی میں شکست قبول نہیں کی۔ نمبر 2، پیلی دریا کا سیلاب، چین 1887 عیسوی۔ جبکہ 1938 عیسوی کا یہ سیلاب جان بوجھ کر چینی حکومت کی طرف سے شروع کیا گیا تھا۔ دریائے زرد نے 28 ستمبر 1887 عیسوی کو اس سے بھی بڑی تناسب کا سیلاب دیکھا تھا۔ اس میں 9 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان لوگوں کی ہلاکت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ تقریباً 2 ملین لوگ بے گھر ہو گئی تھی۔ زرعی زمینیں اور کئی چھوٹے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ ناظرین، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ پیلی دریا کو چین کا دکھ کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 1، 1931 عیسوی میں چین کا سیلاب۔ چین میں انسانیت کی معلوم تاریخ میں اب تک کا سب سے مہلک سیلاب، 2 سالہ طویل خشک سالی کے بعد شدید برفانی طوفان، یہاں تک کہ شدید بارشیں اور 30 طوفانی سرگرمیاں ہوئی۔ جولائی 1931 عیسوی تک چین میں 3 سب سے بڑی دریا ینگسی، پیلا دریا اور ہوا اپنے سے زیادہ حدوں سے اوپر بہہ رہی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیلاب میں 10 لاکھ سے 4 ملین لوگ ہلاک ہوئے۔ زیادہ تر اموات قحط اور بیماریوں کی وجہ سے ہوئی۔ سیلاب نے فصلیں تباہ کر دی اور آلودہ پانی عوام میں پیچش اور ٹائیفائڈ جیسی متعدد بیماریاں لے کر آیا۔ یہ 1931 عیسوی کی سیلاب کی بات تھا، جب چینی حکومت کو ایک مؤثر آفات سے نمٹنے کے نظام کی اہمیت کا احساس ہوا۔ ملک نے بعد میں ایسی کسی بھی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مؤثر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم قائم کیا، جس کے بعد اب تک چین میں کوئی بھی سیلاب نہیں آیا۔ یہی تھی تاریخ کی 10 خوفناک ترین سیلاب جنہوں نے دنیا میں تباہی مچا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کر دے اور سیلاب سے لوگوں کو بچا دے، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ والسلام۔